السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سوال، میں ہوں انس کندل۔ ناظرین، احتجاج کی سیاست، خاموش حکمت عملی، مرکزی لیڈرشپ کی پراسرار چپ اور عمران خان کے بیٹوں کی واپسی کی چہم گوئیاں۔ کیا پی ٹی آئی کو 5 اگست کی تاریخ خواب ہے یا پھر کوئی خفیہ طوفان ہے؟ کیا عوام کو صرف بٹکے چاہیے یا پھر کوئی اصل رہنمائی چاہیے؟ جب لیڈرشپ خود گم ہوگی تو کارکن کہاں جائیں گے؟ تو کس حد تک پاکستان تحریک انصاف جو ہے 5 اگست کو جس چیز کی کال دی ہے، کس حد تک یہ کامیاب ہوں گے اس تحریک کو کامیاب کرنے میں؟ اور اسی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ کیا حکومت کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے؟ عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف ان سے بات کرنا چاہتی ہے جو کہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پھر کیا کرے، کہاں جائے؟ اور اسی کے ساتھ بات کریں گے پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے، کس حد تک جو ہے جو یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں پنجاب کے اندر، اور اس وقت مونسون کی بارشوں کا موسم ہے اور مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، اور کس حد تک جو ہے عوام یہ سوچ رہی ہے، عوام کیا کہتی ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اس کو بہتر طریقے سے مینج کر رہی ہے یا نہیں؟ تو اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی عبد المجید ساجد صاحب اور سینئر صحافی شاکر اوان صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فصیح اللہ سینئر صحافی، ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ جڑے۔ تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساجد صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو تاریخ کا اعلان کیا ہے کہ 5 اگست کو اس کا آغاز کیا جائے گا، اور اس کا جو مقصد ہے بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوانا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ اچھا، ابھی تک کے جو آثار ہیں اور حالات ہیں، اور خود خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی اس 5 اگست والی تحریک کا میں مومنٹم دیکھ نہیں رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر اس بات کو دیکھیں تو خان صاحب تو خود مطمئن نہیں ہیں، اور ساتھ انہوں نے جو یہ کہا کہ وہ بھائی اپنی جو ذاتی اختلافات ہیں، چھوٹی چھوٹی جو پرسنل ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز ہیں، وہ ختم کر دیں اور تحریک پہ توجہ دیں۔ مطلب یہ کہ وہ بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر تقسیم ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جناب تحریک پہ کوئی توجہ نہیں، اور خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوئی توجہ نہیں۔ تو ایک لحاظ سے تو وہ پھر یہ بیرومیٹر ہے نا ہمارے لیے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ خود ہی مطمئن نہیں ہے، تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں یا ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی کوئی تحریک ہوگی۔ ویسے حالات بھی ایسے نہیں ہیں، جتنی پارٹی کے اندر ڈویژن ہے، تقسیم ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس سے پہلے شاید جو ایک کارڈ کھیلا تھا کہ قاسم خان آئیں گے، سلیمان خان آئیں گے، وہ ایک لگتا تھا کہ کوئی اس کے اندر نا کوئی تحریک پیدا، وہ تو نہیں آ رہے ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق، وہ نہیں آ رہے، وہ وہاں سے امریکہ گئے، واپس چلے گئے۔ تو اچھا، یہاں ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ان کا کام بن سکتا ہے؟ اچھا، ملاقاتیں تو ہونا یا کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، وہ تو ایسے لوگ ہیں جو جن میں ایک آدھ بندہ وہاں خصوصی ایلچی بھی ہے جیسے ریچرڈ گرینل ہے، لیکن جب ان کو بنایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے خان صاحب پہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ مطلب پھر ان کو اپنی سٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ ظاہر ٹو کرنی پڑتی ہے، اور اس سے پہلے ان کی ذاتی رائے تھی۔ ابھی وہ ملے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، فوٹو دی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ باقی جو ہے ولسن سے ملے، اب یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ساری وہ لابی ہے جو بہرحال اسرائیل نواز ہے، ایک طرف یہ حقیقت بھی ہے، ان کے ٹویٹس دیکھیں، ان کی رائے دیکھیں، اور لابنگ ان کی وہاں دیکھیں، تو وہ کوئی بس ایک حد تک پریشر تو ڈالا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے جو تحریک ہے بانی کی رہائی کے لیے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، اس میں پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے۔ آگے یہ کہ لوگ مل بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کرتے کچھ نہیں ہیں۔ اور کرنا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں، حکومتوں کے بھی ہوتے ہیں، ان کی پالیسی بھی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا جی کہ وہ کوئی وہاں فون کریں گے یا وہ آئیں گے اور اڈیالہ سے رہا کریں گے، تو یہ تو نہیں ہونے لگا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے ان سے کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں؟ اچھا، وہ کوئی خاص اس لیے نہیں ہونا۔ پہلی بات تو یہ کہ میری ذاتی معلومات کے مطابق تو وہ نہیں آ رہے، البتہ وہ آتے ہیں تو پھر ایک مومنٹم تو پیدا ہوگا،
کہ وہ آئیں کوئی پرامن سا احتجاج جو ہو اس کو وہ لیڈ کریں, وہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہو وہاں وہ تقریر کریں, تو یہ اتنی تک تو شاید اجازت ہے اور اتنی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو ماضی ہے, جو ٹریک ریکارڈ ہے, اس کے مطابق تو جب تک وہ ظاہر روڈ نہیں بلاک کریں گے, دھرنے نہیں دیں گے, کوئی تھوڑی بہت توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, یا جو دیگر بھی عوامل ہوتے رہے ماضی کے احتجاجوں میں. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے, یا پھر پی ٹی آئی جو ہے احتجاج ٹھیک طریقے سے کرتی نہیں ہے, پرامن نہیں رہتی ہے؟ اچھا, آپ کا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ایک کلچر ہے. یہ بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی جو ایک نئی قسم کی کہہ لیں طرح ڈالی ہے نا ایک, اور ایک قسم کی نئی لائے ہیں, وہ بہرحال وہ پرتشدد ہی ہے ابھی تک کے ریکارڈ کے مطابق. باقی بھی ہے, تاریخ میں ہوتی رہی ہے, لیکن اتنی نہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ جس سے اسٹیٹ کو کسی طرح کی بھی کوئی ضمانت یا کوئی چیز نہ ملتی ہے, نہ وہ اعتبار کرتے ہیں. تو وہ یہ اس کلچر کی وجہ سے ہی پی ٹی آئی کے احتجاج جو ہے نا وہ روکے جاتے ہیں. اگر پی ٹی آئی پرامن احتجاج کرے تو میرا نہیں خیال کہ وہ بیٹھے رہیں. اگر دھرنا دینا ہے تو 126 دن کا دھرنا تو ہوتا رہا ہے نا, چاہے وہ پی ٹی وی پہ حملہ, چاہے دیگر چیزیں بھی موجود ہیں, کہ پی ٹی آئی بہرحال اپنا اس طرح کی جو طرز سیاست ہے یا طرز احتجاج ہے وہ اس کو اپنائے ہوئے ہے. اور اس وجہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, پی ٹی آئی کہاں پہ غلطی کر رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا, پی ٹی آئی کا ایک بڑا جو ایشو جو میں سمجھتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پولیٹیکل جو ایٹیچیوڈ ہے نا, جو سیاسی جماعت کو سیاسی انداز اختیار کرنا چاہیے, وہ ترک کر دیا ہے. صرف ایک مسئلہ یہ, ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر صرف ایک پارٹی کا بندہ ہے جو اندر ہے, اور وہی وہ بات جو کریں گے, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی بات نہیں کر سکتا, کوئی کرے بھی تو اس کو وہ کچھ بھی کر کے آتا ہے. تو خان صاحب نے اس پہ جو ہے نا مہر نہیں لگانی, انہوں نے اپنی نئی جو بات کرنی اور بتانا ہے کہ میں ہوں. اب پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی یہ دو طرح کے مخمصے میں شکار ہے. وہ ایک طرف کہتی ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, اور ہم نے مذاکرات جناب اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. اور ساتھ ہی ایک اسٹیبلشمنٹ کو وہ جو ڈائریکٹ نام لے کے عاصم منیر صاحب کا ایک ٹویٹ میں 4 دفعہ نام لے کے, ابھی لاسٹ ٹویٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو اردو میں ایک دن آیا اور دوسرے دن انگریزی میں آیا کہ شاید کہیں رہ نہ گیا ہو, تو وہ پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ خود کنفیوز ہے, اس کے بارے میں ہم کس طرح سے کلیئر ہو کے اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی, اور جن لوگوں کو یہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں, تو پھر کیسے ہوں گے؟ ہاں, پھر نہیں ہوں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مخمصے کا شکار ہے. اچھا, اس کے علاوہ خان صاحب ہے نا جی, گرفتار اندر ہیں. باہر بیٹھی جو پارٹی ہے, جو پولیٹیکل ایک ان کی کمیٹی ہے, وہ فیصلے کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی ویسے تو اپنی محفلوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں, ہم سے بھی ان میں سے کوئی ملتا ہے تو ایک آف دی ریکارڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. انہوں نے کوشش بھی کی اور خان صاحب کو بھی ایک آدھ دفعہ منوایا, لیکن خان صاحب کا یہ جو مسئلہ ہے نا جی, یہ سمجھ نہیں آ رہا کسی کو, اور نہ پولیٹیکل پارٹی کو, کمیٹی کو سمجھ آ رہا ہے. وہ ظاہر ہے چونکہ خان صاحب کا بہرحال ایک جو پاپولر شخصیت کا جو گراف ہے وہ تو بہت بڑا ہے, تو اس لیے وہ ساتھ تو ہیں. لیکن وہاں دیکھیں کہ شیر افضل مروت جیسے بھی وہاں لوگ ہیں, علی امین گنڈا پور جیسے بھی ہیں, جن کو جناب ساتھ ساتھ ہی ملعون بھی قرار دے دینا, متون بھی قرار دے دینا, اور ان سے کام بھی لینا. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آتے ہیں فیض صاحب. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آج مشکلات کا شکار ہے, اس کی وجوہات آپ کیا لگتا ہے کیا ہو سکتی ہیں؟ اور جو 5 اگست کی کال ہے, کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے اس احتجاج کو لیڈ کرنے میں؟ گندل صاحب, آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے پہلے 5 اگست کی کال دی اور ایک مومنٹم بنانے جا رہے تھے, لیکن ویسے ہی جب ساتھ ہی کے پی کے سی ایم کا جب یہ بیان آ گیا کہ ہم 90 دن کے اندر جو ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر میں خان صاحب کو رہائی نہ دلوا سکا. لیکن انہوں نے سال نہیں بتایا کہ کون سے سال نہیں بتایا, لیکن انہوں نے اس مومنٹم کو توڑ دیا. صرف 90 ڈیز کا کہہ کہ وہ 5 اگست کا جو وہ اپنا ایک مومنٹم بنا رہے تھے, اپنی ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ اس کو توڑ دیا. اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ 2-3 دھڑے موجود ہیں, اور وہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں. ایک دھڑا چاہ رہا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں, دوسرا دھڑا چاہ رہا ہے.
اس میں دھڑے تو کافی ہیں. جس طرح اب ایک تو چیز سامنے آ گئی, جس طرح یہ چیف آرگنائزر جس کا نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا, عالیہ حمزہ, بالکل, اس نے اگلے دن ہی ٹویٹ کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری کون سی مصروفیت تھی کہ مجھے وہ وہاں پر اہم اجلاس میں نہیں بلایا گیا. ایک دھڑا وہ ہے. دوسری طرف پھر سلمان اکرم راجہ نے ان کا رد عمل دیا. لیکن اس میں ایک یہ چیز ہے, یہ ہم نے پرانے سینئر سیاستدان ہیں ان سے یہ کہاوت سنی تھی کہ جب پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں نا, تو وہ پھر سیاسی پارٹیاں بن جاتی ہیں. ہاں 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 ہاں, اچھا. یعنی لوگ ایک مسکنسیپشن رکھتے ہیں کہ یہ دھڑوں میں تقسیم ہو گئے تو اب یہ ختم ہو گئے. میں اس کو جو ہے نا وہ غلط کہوں گا, کہتے ہیں تو میں کوڈ بھی کر دیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلٹر ہو جاتے ہیں. میں سینئر سیاستدان ہے شیخ ریول اصغر صاحب, اچھا اچھا, ان کے پاس ایک بیٹھا تھا میں, تو گفتگو ہوئی کہ آپ کی ٹیم علیحدہ ہے اور آپ کے بیٹے کی ٹیم علیحدہ ہے. آپ کے بیٹے کی ٹیم آپ کے پاس نہیں آتی, آپ کی ٹیم ان کے پاس نہیں جاتی, مخالفت ہے. کہتے ہیں پتر مخالفت ہے گی کہ اسی ہے گئے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ بالکل ختم ہو گئی, تحریک نہیں چل سکتی. تحریک چلتی ہے اور یہ دھڑے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے, زور لگائیں گے اور مومنٹم بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن لیڈ کون کرے گا اس کا فقدان ہے. لیڈرشپ یہاں پہ موجود نہیں ہے. جس کو وہ لیڈر مانتے ہیں وہ جیل میں ہے. اچھا, یہاں پہ کارکن کیسے اعتماد کریں گے؟ 2 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے, علی امین گنڈا پور صاحب نے لیڈ کیا, پھر وہ واپس چلے گئے, تو اس مرتبہ کیسے کوئی اعتماد کر سکتا ہے کہ کوئی کامیابی مل سکتی ہے؟ یہ ایشو رہنا ہے کہ یہ اسی لیڈرشپ سے جڑا ہوا ایشو ہے نا کہ یہاں پر پنجاب میں چارج کون سنبھالتا ہے اور کون یہ ٹاسک لیتا ہے کہ میں نے کارکنوں کو نکالنا ہے اور کون سا روڈ میپ دینا ہے اور کہاں سے کہاں پر جا کے ہم نے جا کے احتجاج ختم کرنا ہے. نکلے گا جب عالیہ حمزہ یہاں پہ کر رہی ہیں, ان کے ذمہ لگایا ہے, تو ان کے ساتھ جو سلمان اکرم راجہ جو کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرتے, بالکل, تو کون کرے گا؟ پنجاب میں سے پہلے بھی لوگ نہیں نکلتے. اب یہ وہ چیز نہیں لگ رہی. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا, ایک تحریک انصاف کی بات کیجیے نا, تو ایک وہ تحریک انصاف ہے جو ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے. ایک وہ تحریک انصاف ہے جو لوگ بانی پی ٹی آئی کو لے کے چلتے ہیں, وہ لیڈرشپ کو نہیں مانتے, وہ کسی سیاستدان یا کسی ایم پی ایم این اے کو نہیں مانتے. انہوں نے اپنا ایک ویژن رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آئیں, لیکن وہ کس تعداد میں باہر آتے ہیں اور پھر کیا وہ پرامن رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. کیونکہ جب آپ کے ہجوم باہر آتا ہے نا, تو ہجوم کو لیڈ کرنے کے لیے بندہ لازمی ہونا چاہیے, کوئی لیڈر لازمی ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو لیڈ کر سکتا ہے اب تک؟ نہیں, فی الحال تو ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. سلمان اکرم راجہ نے کوشش کی ہے بہت, انہوں نے ایون دیکھیں محمود خان اچکزئی کے ذمہ لگائی ہے نا یہ تحریک. خان صاحب نے یہ دیکھیں یہ کہا تھا کہ یہ میں خود لیڈ کروں گا, ذرا ریکال کریں. اور وہ اب کسی کے ذمہ اس لیے بھی شاید نہیں لگا رہے کہ وہ انہوں نے تو کہا تھا میں خود لیڈ سے مراد کہ اس کو آپریٹ میں خود کروں گا اور کسی کے حوالے نہیں کروں گا. اگر خان صاحب کی بہنوں کے کردار کی بات کی جائے تو جو بہت سارے اس وقت تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ماضی میں خان صاحب اور ان کی بہنوں کا اختلاف چلتا رہا ہے. اب وہ یقین نہیں کرتے کہ اگر کوئی بہن آ کے جو ہے وہ کوڈ کرتی ہے کہ خان صاحب نے یہ ہدایت دی, تو وہ اس کو ایگری نہیں کرتے کہ یہ ہدایت وہاں سے دی گئی ہوگی. ہاں, وہ تو شیر افضل مروت نے کہہ دیا نا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو نہ آنے دیا کریں بہن کو. سر صاحب آپ سے یہ سوال لیتے ہیں کہ کچھ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو بڑے بآسانی ان کو پرمیشن مل جاتی ہے, وہ جا کے ملاقات کر لیتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے, تو وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اور جو باقی لوگ ہیں جس میں ان کی بہن ہے علیمہ خانم, ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے؟ بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کی, کس حد تک یہ کامیاب ہوگی اور کیسے ممکن ہوگا کہ اس تحریک سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوا سکتی ہے. صاحب سوال یہ کیا تھا کہ کچھ ایسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو اڈیالہ جاتے ہیں اور بآسانی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں, تو جو جاتے ہیں ان کو کہاں سے پرمیشن ملتی ہے؟ وہ جہاں سے ملتی ہے وہیں سے ملتی ہے. برسٹر سیف صاحب جو ہے مسلسل جاتے ہیں, مل کے آتے بھی ہیں, جب چاہیں وہ چلے جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور ذرا رکھیں, یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کا
چونکہ جو ایک پاپولر شخصیت ہونے کے ناطے سے ان کے حوالے سے کوئی بہت ساری چیزیں اگنور کی جاتی ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر کیا خان صاحب کی مرضی کے بغیر جناب پارٹی کو وہاں پہ اس کی اطلاعات سنبھالے ہوئے ہیں؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے نا. ہم بات کرتے ہیں ہم بیرسٹر سیف کو کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کا بندہ ہے, تو بھئی پھر خان صاحب پھر ان کے بندے ہوں گے, یا خان صاحب نے ان کا بندہ رکھا ہوا ہے. تو وہاں کے پی میں پوری پارٹی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے, لیکن اس کو کون سا ہلایا گیا ہے یا ہٹایا گیا ہے, یا ہٹائے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. سینٹ الیکشن کے بعد تو بالکل نہیں نکال. دیکھیں نا اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں باہر کچھ کہا لگ جاتا ہے. ایون یہاں تک بھی رپورٹس ہیں کہ خان صاحب کو جو ایک لسٹ ہے نا وہ پیش کی جاتی ہے. اب خان صاحب بھی اس میں یہ چوز کرتے ہیں. کچھ تو یہ بات درست ہے کہ جی بہنیں جب کھڑی ہیں تو ان کو نہیں ملنے دیا, یہ تو غلط ہے. ان کی جگہ پہ اور کسی کو بلا لیا جائے, یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ بہنوں کا ہے. پھر عمر ایوب خان کو جی بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ خان صاحب ان کو پسند کرتے ہوں گے اور وہ ان کو یہ ضروری نہیں ہے. نہیں ہے ضروری. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا سینٹ کا الیکشن گزرا ہے, آپ نے عمر ایوب کا ذکر کیا, مجھے عمر ایوب کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتائیں سینٹ الیکشن میں. کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ کہاں تھے؟ خاموشی. کیا وہ ایک الگ گروپ ہے. ابھی آپ پہلے گروپوں کی بات کر رہے تھے, وہ ایک الگ گروپ ہے. علی امین خان ایک الگ گروپ ہے. جنید اکبر دیکھیں ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ, ایک پارٹی کا صدر ہے. ان کی آپس میں جو ہے نا وہ سلام لینے کے لیے روادار نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ حکومت اس وقت کیا سوچتی ہے؟ کوئی پریشر ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں حکومت پہ ہوتا ہے پریشر. یہ کہیں نا کہ پریشر نہیں ہے اور وہ تو کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں لیں گے, اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جناب جو ایک پیج ہے نا وہ بہت مضبوط ہے. حالانکہ یہ ہم نے بڑے مجھے 25 سے 30 سال ہونے لگے ہیں ہوش و حواس کے ساتھ, میں جرنلزم کے فیلڈ میں ہوں, تو یہ بڑے پیج تھے جو پھٹ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو پیج ہے یہ پھٹ سکتا ہے؟ یہ پیج کا پھٹنے کا دیکھیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کی آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے. اگلے یعنی جو 6 مہینے ہیں اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی. یہ پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ اتنی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہے, آپ کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے. اور یہ جو پیج بہت مضبوط ہے, اور شاید ایک ہی پیج ہے کاپی پوری کا, دوسرا پیج ہی نہ ہو ابھی یہ لگ رہا ہو, اور وہ بھی پھٹ جائے تو اس کا تو میں کہتا ہوں امکان جو لوگ یہ بات ہے. کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں, اور پھر جو باتیں چلی تھیں زرداری صاحب کے حوالے سے کہ صدر کوئی اور آ رہے ہیں, تو وہ اس میں کس حد تک آپ کو لگتا ہے کوئی خبر ہے؟ ہو گیا کہ وہ تردید آ گئی نا وہاں سے. ہاں ایک ایجنڈا تھا اور انہوں نے بھی ایک بات. ویسے ایجنڈا کہاں سے آتے ہیں ایسے؟ اچھا یہ انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز کی نہیں ہے, لیکن یہ نا فلر چھوڑے جاتے ہیں, اور فلر چھوڑنے کا مطلب خود گورنمنٹ بھی بہت ساری چیزیں چیک کر رہی ہوتی ہے, اعصاب چیک کر رہی ہوتی ہے. جیسے ابھی فیصلہ آ گیا نا 10 سال کی قید آ گئی, تو کیا ریئیکشن آیا. یہ انہوں نے ایک چیز چیک کرنی تھی اور وہ ٹیسٹ کر لی کہ بھائی کتنا پانی میں ہے. اسی طرح وہ خبر کچھ چلائی تھی, اس کے جو مقاصد تھے وہ آئی تو خیر کچھ سائڈ سے ہی تھی, اندر سے نہیں چلائی گئی. اس کا چونکہ تردید آ گئی تو اس لیے یہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن ایک پیج کی آپ نے بات کی ہے تو وہ پھٹ سکتا ہے. پیج پھٹ سکتا ہے, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ پیج کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ نیچرل نہیں ہے چیز, اور میں اس چیز کو ویسے ہی آئینی طور پہ میں ٹھیک نہیں سمجھتا. میری اپنی رائے ہے اور رائے محفوظ ہے میری یہ, تو اس لیے اس کو یہ نیچرل ہوتا, اور تو ماضی میں بڑے مضبوط الائنس بڑے اکٹھے ہو کے کا نام سے مخاطب چلتے رہے. ہاں جی, اور وہ باس اور جو بھی ہے باقی خان صاحب کچھ کہتے ہوتے ہیں تو وہ ہم نہیں کہتے, تو پھر بھی اس کا تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی مفاد ہے, انہوں نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے. دیکھیں پاکستان ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم ایک بات تو کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول ہونا چاہیے, لیکن سیکیورٹی زون ہے ہمارا ایک, یا ہماری جو جغرافیکلی اہمیت ہے نا, اس وجہ سے پاکستان کی خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ یا اس کے جو چیف ہیں وہ ان کی اہمیت دنیا میں قدرے باقی جو ممالک ہیں ان سے زیادہ ہے. اس وجہ سے ان کو لوگ بلاتے بھی ہیں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, ملاقاتیں کرتے ہیں,
دیکھیں ٹرمپ نے ملاقات کی ہے تو ان سے کی ہے. اچھا شہباز شریف کیوں نہیں ملاقات کر پہ؟ ہاں میں بتاتا ہوں, ابھی کی بات کر لیں. ابھی وہ دیکھیں چین کے دورے پہ ہیں اور وہ وہاں رہیں گے. بعد میں شہباز شریف نے بھی جانا ہے, وزیر اعظم ہی جا کے, ظاہر ہے جو بھی اگر کوئی اگریمنٹس ہوں گے تو جو لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ غلط شہباز صاحب ہے. کی ملاقات ہونی چاہیے تھی, نہیں بھائی, وہ ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے لیکن نہیں مل پائے, تو میں وہی بات ہی کر رہا تھا, آپ نے سوال کر دیا. یہی بات ہے کہ ہماری جو اس خطے میں اس وقت اہمیت ہے نا جغرافیکلی, اس اہمیت کے تناظر میں ظاہر ہے ہم ایک سیکورٹی زون میں ہیں, ہمارا خطہ واقع ہے. اس میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی, کوئی بھی اس کا چیف ہوگا, اس کی یہ اہمیت اس وقت تک رہے گی جب تک دنیا نے اس خطے کو اسی طرح ڈی سٹیبل رکھنا ہے. اور اسی طرح کبھی افغانستان, کبھی ایران, کبھی چین, کبھی جناب انڈیا, تو یہ ایون اب بنگلہ دیش کی بھی بات کر لیں تو پھر یہی رہے گا, تو پھر اسی طرح ہی رہے گی ان کی اہمیت بھی. سر صاحب یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی جماعت جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے تو وہ گنگاتی ہے, جیسے ہی حکومت سے جاتے ہیں تو دوبارہ سے تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, کیا وجہ کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس وقت کی چیزیں جو اس وقت حلال ہوتی ہیں اقتدار میں, جی جب ہی آپ اختلاف میں حزب اختلاف بنتے ہیں یا اپوزیشن میں آتے ہیں یا آپ سے اقتدار چھینا جاتا ہے, اور جن کے ساتھ آپ وہی ایک پیج, اور جن کے بغیر جو ہے نا سانس بھی نہیں آ رہی ہوتی, تو جیسے یہ معاملہ آتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا بہت بڑے ریفارمر اور بہت بڑے انٹائی اسٹیبلشمنٹ, اور آپ بڑے جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا مفکر بنا کے بھی پیش کرتے ہیں, مجھے کیوں نکالا بھی ہے, اور اسی طرح سائفر اور دیگر ساروں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ المیہ ہے پاکستان کا جس وجہ سے پاکستان کے اندر نہ جمہوریت پنپ سکی ہے, نہ یہاں ملک ترقی کر سکا ہے, نہ یہاں پر کوئی ایک پالیسی جو کنٹینیوسلی چل سکی ہو. چونکہ 3 سال بعد 4 سال یہ تو ہمارا عرصہ ہے, ایک وزیر اعظم اس سے زیادہ تو آج تک ٹکا ہی نہیں ہے, نہیں آ سکے. تو کس طرح کو پاکستان میں کوئی خارجہ پالیسی, کوئی داخلہ پالیسی, کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے, کوئی تعلیم, کوئی صحت, اس پہ کوئی پالیسیاں کو بنا کے کوئی جناب اس پہ عمل درآمد کریں, اسی لیے نہیں ہوتا. پھر نیا بندہ آتا ہے, وہ آ کے ایک چیز کو اٹھا کے پھینکتا ہے, وہ نہیں لے آتا. اسی وجہ سے یہ ایشو ہے, کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. فصیح صاحب یہ بتائیں کہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک جو ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ بہتر کام کر رہی ہے اس حوالے سے, اور کوئی بہتری آئی ہے آپ کو لگتا ہے؟ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ بہتری آئی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی انڈیکیشن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے معاملات جو ہیں وہ IMF سے طے پا جاتے ہیں تو جو آپ کا باہر انویسٹر بیٹھا ہے اس کے لیے ایک اچھی فضا قائم ہو جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں دوبارہ انویسٹ کروں پاکستان میں. تو اس میں انہوں نے پہلی اچیومنٹ لی کہ IMF سے اپنے معاملات ٹھیک کیے. اس کے بعد جو دیگر معاملات میں آ جاتا ہے قرضوں کا اتارنا, اس کے لیے آپ نے کیا شرح رکھی ہوتی ہے, وہ انہوں نے اس کو فوکس کیا. پھر ڈیولپمنٹ جو اڑان پاکستان کی طرف جا رہے ہیں اس میں کافی چیزیں ہیں. احسن اقبال اس میں کام کر رہے ہیں, باقی دیگر وزراء جو ہیں وہ IT کے شعبے میں, اگر پھر فاطمہ کی بات کی جائے, شیزہ فاطمہ لگی ہیں, اسی طرح دیگر شعبوں میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ٹائم لگے گا. وہی جس طرح سائی صاحب نے بات کی, تسلسل برقرار نہیں رہتا ہے. ایک آتا ہے یہاں پہ سیاستدان, وہ ایک پارٹی جو ہے وہ اپنا پلان بناتی ہے کہ میں نے 5 سال میں جو ہے وہ اس کو. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو پیٹرولیم صنعت کی قیمتیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں, انٹرنیشنل سطح پہ جو ان کی قیمتیں ہیں وہ کم ہیں؟ نہیں, انٹرنیشنل سطح پہ بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ ہی ہیں, انٹرنیشنل سطح پہ کمی نہیں آئی, 2 گنا کم ہے. دوسرا اگر آپ اپنے خطے میں موازنہ کر لیں, اگر آپ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم انڈیا سے موازنہ کر لیں, اور اگر روپیز میں موازنہ کر لیں تو انڈیا ہمارے سے زیادہ پے کر رہا ہے. ہاں, اس میں یہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ اس کی جو پر کیپٹل ہے, جو ایک انسان اپنی انکم کما رہا ہے وہاں پر زیادہ ہے, یہاں پر ریشو کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو قیمت ہے اس میں کوئی خاص آپ نہیں دیکھیں گے, کوئی اضافی ٹیکس نہیں ہے, اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. جس طرح پہلے ایک تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے بجلی کی قیمتوں کا جو ٹیکس ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ جوڑا. پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح کے اوپر قیمت ہے, اس میں تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کافی خامیاں ہیں, پرانے سیاستدانوں کی بھی رہی ہیں. جب بڑھ رہا تھا تو بڑھایا نہیں گیا, اس کو روک کے یہ شو کروایا گیا کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, لیکن وہ آٹومیٹکلی عوام پر بوجھ جو ڈل رہا تھا وہ ٹیکسوں کی مد میں آ کے ڈلتا رہا.
اور اب امید تو لوگوں کی بہت ہے کہ یہ اسے کنٹرول پنجاب کریں گے. حکومت کس حد تک کام کر رہی ہے؟ وزیر صاحب ایک چیز صرف ایڈ کر لیں انس صاحب کہ ایک تو یہ ٹھیک ہے کہ معیشت اوورال جی درست سمت کی جانب رواں دواں ہے, لیکن جی ڈی پی کیوں نہیں گرو کر رہا؟ ہاں وہ بھی گروتھ کا ایشو ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس وقت ہمارے ریزروز دیکھیں تو اس کے باوجود ڈالر کیوں اڑ رہا ہے؟ یہ جو غفلتیں ہیں نا, اور یہاں جو کارٹلز ہیں, ایون آپ تقسیم کر کمپنیز کو دیکھیں, یہ جو ڈسٹریبیوشن لیسکو ہے, کیپکو, میپکو, فلاں فلاں, اب 8 کمپنیز کا ابھی جو آڈٹ کا سامنے آیا ہے, انہوں نے 240 ارب کی اوور بلنگ کی ہے, کسی نے پوچھا ہی نہیں. مطلب یہ جب تک آپ نیچے تک سسٹم نہیں بنائیں گے نا, احتساب نہیں ہو سکتا, اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. مطلب ریزروز بھی ہیں اس وقت, اور روپیہ نیچے جا رہا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ اگر کوئی سسٹم بنانے کے لیے آتا ہے تو اسے ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ بنائیں اور ان کو بنانے دیں, ٹھیک ہے نا, چاہے بھائی کوئی سسٹم ہی بدل لیں ملک کے لیے. سوچ پنجاب حکومت کس حد تک جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ بڑے نزدیکی سے اس کو کور کر رہے ہیں؟ دیکھیں فرق تو واضح طور پر نظر آئے گا جب 5 سال عثمان بزدار کے بعد اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوں گی تو اس میں تو اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کسی بھی جگہ پہ پوائنٹ اس طرف نہیں دے سکتے. کوئی پوائنٹس دیں نا, آپ بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ ان کا جو ہے وہ کام نہیں ٹھیک ہو رہا, جس طرح اگر ایجوکیشن کی بات کر لی جائے تو ایجوکیشن میں انہوں نے فوکس کیا ہے کہ وہ ایریاز جہاں پر فیسلٹیز کا لیگ ہے وہاں پر جا کے اس لیگ کو پورا کر رہے ہیں, وہاں پر جا کے اپنی ٹیمیں بھیج رہے ہیں. چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر آپ کی جو انفراسٹرکچر نہیں ہے, اسکول کے بلڈنگز بنائی جا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ اس سال پنجاب گورنمنٹ نے دیا. آپ کو لگتا ہے جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اسکول, یہ بہتر فیصلہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ بہتر فیصلہ ہے. اچھا, دیکھیں ہر ذمہ داری گورنمنٹ کو لینی چاہیے. جی وہی بات آ رہی وہیں پہ, ہم دیکھیں عرصے سے دیکھ رہے ہیں. ابھی اس میں ہیلتھ کو دیکھ لیں, جی اس جہاں کمی ہے وہاں پر وہ ویلز آن ویلز کیا ہے, کلینک آن ویلز جو ہے وہ انہوں نے اچھا وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ مستقل حل نہیں, یہ عارضی ہے. آپ اپنے اداروں کو اسٹیبلش کریں, آپ وہاں پر آپ نے پہلے دیے ہوا نا, ہاسپٹلز دیے ہیں, بنیادی مرکز صحت, وہ BHU ٹائپ ہیں مختلف جگہوں پہ, ان کو آپ ان کا انفراسٹرکچر سیٹ کریں, وہاں پہ جناب ٹیمیں, پیرامیڈیکل سٹاف, یہ آپ کریں تاکہ اس کے لانگ ٹرم فائدہ ہوں. اچھا یہاں پر جو پوائنٹ ہے نا کہ اگر پنجاب گورنمنٹ کو یا کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ کو چلانا ہے تو جو پیپر ورک بیوروکریسی آپ کو دے رہی ہے نا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف مہارت رکھتا تھا کہ جب اس کے سامنے کوئی بیوروکریسی پیپر رکھتی تھی تو وہ پڑھ کے جو اس میں سے پوائنٹ نکال لیتا تھا. شاید مریم نواز صاحبہ کو اس میں ٹائم لگے یہ چیز سیکھنے میں, کیونکہ اس چیز کو اگر کوئی سیکھ گیا تو وہ اچھا ڈیلیور کر گیا. عثمان بزدار تو اس سے کوسوں دور رہے نا, ان کے پاس تو پیپر آتے ہی نہیں تھے. انہیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ جی لاہور سے اس ماہ جو ہے وہ 5 ٹن کوڑا اٹھا لیا گیا, 5 لاکھ ٹن, اور پتہ لگتا ہے کہ لاہور میں جمع ہی 3 لاکھ ٹن ہوا تھا, تو 2 لاکھ ٹن کہاں سے اٹھایا گیا. تو وہ پیپر ورک کو سمجھنا اور بیوروکریسی کے اندر گھس کر اس کو جانچنا, یہ جو ہے مہارت جو ہے. اچھا, پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف عوام نکالنے میں کامیاب ہوگی اس تحریک میں؟ گزشتہ جو ہسٹری جا رہی ہے, ٹریک ریکارڈ دیکھنے, اس میں تو کامیابی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ وہ ایک تو لیڈرشپ کا فقدان ہے, دوسرا کچھ ڈر بھی ہے کارکنان میں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. نہیں سمجھتے کہ مریم نے ڈیلیور کیا ہے, نہیں اس سے ڈیلیورنس کا. اچھا, ڈر کس چیز کا ہے اور ڈر کہاں سے ہے؟ اوبویسلی وہ گرفتاری کا ڈر ہے, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے کہ جب وہ باہر نکلیں تو توڑ پھوڑ کریں گے تو پھر گرفتاری بھی عمل میں آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور ان کے گھر میں گھس کے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ ٹھیک عمل ہے؟ نہیں, آپ اس عمل کو صرف ابھی دیکھ رہے ہیں یا آپ نے پہلے بھی اس عمل کو دیکھا ہے؟ 2018 کے الیکشن سے بھی کوئی بھی جماعت ہو, مطلب یہ غلط نہیں, گرفتاری نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر اس کا ٹریک ریکارڈ اس بندے کا یہ رہا ہو کہ یہ 1 سال پہلے ایک احتجاج میں نکلا اور اس نے اس املاک کو نقصان پہنچایا یا اس جگہ جو ہنگامہ رہی ہے, عوام جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گی. بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پنجاب سے, کیونکہ ٹریک ریکارڈ اور تاریخ میں بھی یہی ہے کہ جو پچھلی جو ان کی تحریک گزری ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ CM KPK جو ہے وہ خود لیڈ کرنے آئے تھے اور وہ کانا تک نہیں پہنچ سکے تھے. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ان کے کہنا ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ اس مرتبہ جو ہے پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے عوام نکلے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عوام نکل آتی ہے لیکن لیڈر نہیں نکلتے. تو ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد بعد میں ہمارے سے جڑے رہیں.
ایک بات خوش آمدید کہتے ہیں، ہمیں جوائن کیے ہے سینئر صحافی شاکر روان صاحب، کورٹ کو کور کرتے ہیں، تو ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے عدلیہ کو، تو کیا کہتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ شکریہ گوندل صاحب. دیکھیں، پاکستان کا جو آئین ہے یہ ہر شہری کو حق دیتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر تنقید کی جا رہی ہے تو حکومت اس کی تعریف کر رہی ہے. تو جو آئین کا آرٹیکل 10 ہے، 10A ہے، یہ ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، اور یہ حق ہے کہ آپ کسی بھی عدالتی فیصلے پر تنقید کریں، تعریف کریں، اس کے اندر جو حکم ہے اس کی نشاندہی کریں، اور قانون دان جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں. اس وقت جو بات کی جا رہی ہے 10 سال کی سزا کی، میں نے یہ کیس جو ہے یہ عدالت کے اندر جا کے بھی کور کیا اور عدالت کے باہر بھی کور کیا، اور پھر وہاں پر جو وکلا تھے ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں رہا ہوں. جس طرح اس کیس کو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے توڑا ہے اور ایکسپوز کیا ہے، اور جس طرح جو مرکزی سازش تھی اس کے اوپر جو برہان معظم ملک، میاں علی اشفاق، ایڈوکیٹ پرویز امید سمیت جو دیگر وکلا تھے جنہوں نے جرح کی ہے، وہ بڑی زبردست تھی، اور انہوں نے جو انیکسس تھے وہ سارے توڑ دیے تھے. جو سازش کا مرکزی گواہ تھا اس کی غیر حاضری، اس کے 400 میٹر کا بیان، اس کا یہ نہ بتانا کہ جو مرکزی گیٹ ہے اس کا رنگ کیا ہے، وہاں پر وہ اپنی نشاندہی نہیں بتا سکا، وہ یہ ثبوت نہیں دے سکا کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود تھا، نہ CDR تھی، نہ اس کے پاس موبائل تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیور دے رہی تھی. اور جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے جو شک کا فائدہ ہوتا ہے وہ ملزم کو دیا جاتا ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ یہ شروع سے یہ ایک روایت ہے عدالت کی کہ جہاں پر کوئی شک آ جاتا ہے، ابہام آ جاتا ہے، تو اس کا پھر بینیفٹ جو ہے وہ ملزم کو دیا جاتا ہے. اسی طرح پھر ایک اور چیز جو بڑی اہم تھی وہ ان لوگوں کا میڈیکل رپورٹ تھی جس پر عدالت میں وہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ یہ انہوں نے میڈیکل 20 سے 25 دن بعد بنایا، یہ میڈیکل جو ہے جو انہیں بتایا گیا اس طرح انہوں نے اس میڈیکل میں لکھ دیا، یعنی اس پر انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ فیک میڈیکل ہے. اب جو تحریری فیصلہ ہے اس کے اندر یہ توجہ دی گئی ہے کیونکہ یہ جو 5 پولیس اہلکار تھے یہ CMH میں گئے، وہاں پر جا کر علاج معالجہ کروایا، پھر یہ جا کر شاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، جب نون لیگ کے رہنماؤں کو سزائیں ہو رہی تھیں، تب تو پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتی تھی کہ عدلیہ انصاف کر رہی ہے. تو آج جب نون لیگ حکومت میں ہے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ انصاف کر رہی ہے، تو غلطی کب تھی؟ دیکھیں گوندل صاحب، یہ تو ایک روایت ہے نا کہ جو حکومت ہے وہ حکومت اس وقت اگر اس کی فیور میں سزائیں تب بھی ہوئی نا لوگوں کو. بالکل آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک سزائیں ہوئی تھیں؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی تھی. دیکھیں اس وقت بھی یہ چیزیں موجود تھیں. جو رانا ثناء اللہ کا کیس ہے وہ ایک ایگزامپل ہے کہ اس سے بڑی بدنیتی بددیانتی اور نہیں ہو سکتی. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں جو اقامہ والا کیس تھا نواز شریف کا، اس کے اندر بھی چیزیں، یعنی آپ جو ہے ایک ایسی بنیاد پر سزا دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر دور میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ ہم موجودہ دور میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، یہ میری آبزرویشن ہے کہ عدلیہ کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کرتے ہیں. سر نہیں، اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے جو ابھی دیکھیں نا شاکر صاحب نے بات کی ہے کہ اب یہ ہمیں سوچنا ہے، اب ہمیں عوام کو دیکھنا ہے جو دست و گریبان بھی ہے، اور یقین کریں اس سے آگے گالم گلوچ تک آگے ہیں. ہمیں یہ والی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، ہر دور میں ایسے چلتا آ رہا ہے. یہ سیاسی مقدمات ہیں، اس میں اسی طرح سکم بھی پائے جاتے ہیں لیکن فیصلے بھی آ جاتے ہیں. پھر وہ سکم اس لیے رکھتے ہیں شاکر صاحب، آپ بیٹ کرتے ہیں، تاکہ جب ضرورت ہو مینوپولیشن کی تو وہ مینوپولیٹرز آسانی سے وہ فیصلہ اس طرح کا اٹھا کے اس کا ورک جو ہے نا وہ تبدیل کر سکیں. یہ ہے معاملہ. جس طرح جمالی صاحب 1 ووٹ سے جناب مشرف صاحب کے ساتھ وزیر اعظم تھے تاکہ آرام سے اس 1 ووٹ کو مینج کرنا آسان ہو. تو یہ اب گیم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہو رہی ہے، عوام یہ سمجھ سکے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس مسئلے اور اس قضیے سے آئندہ آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. شاکر صاحب یہ بتائیں کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے، تحریک چلانے جا رہے ہیں،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ لیکن 5 اگست کو جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تحریک کا نقطہ آغاز ہوگا، اور تحریک کے نقطہ آغاز کو وہ نقطہ عروج تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ 5 تاریخ کو وہ جو نتائج پاکستان تحریک انصاف حاصل کرنا چاہتی ہے وہ سے مل سکیں گے، بلکہ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ 5 اگست سے پہلے 5 اگست کو عروج میں ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے۔ 5 اگست سے پہلے گوندل صاحب میں آپ کو خبر دے دوں کہ عالیہ حمزہ، صنم جاوید خان اور ختیجہ شاہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، عائشہ بھٹا سمیت جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ ہے۔ فیصل آباد کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ٹرائل چل رہے ہیں، تو کچھ جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی نااہل ہوں گے اور ان کو سزائیں بھی سنائی جا سکتی ہیں، ان کے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ملک احمد خان بچر صاحب جو ہیں وہ اب منظر عام سے غائب ہیں، تو اسی طرح یہ لیڈرشپ بھی شاید غائب ہو جائے، شاید یہ جیل کے اندر ہو، لیکن فیصلے جو ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ 5 اگست سے پہلے آ جائیں گے، تو اس کے بعد جو تحریک کا مومنٹم ہے وہ نہیں رہے گا۔ جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے، جنہوں نے آپ کو لیڈ کرنا ہے، وہی پابند سلاسل ہوگی، وہی روح پوش ہوگی، تو پھر تحریک جو ہے کارکن کو کون نکالے گا؟ کارکن پھر کیسے نکلیں گے؟ کس کے پیچھے نکلیں گے؟ کون لیڈ کرے گا؟ یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ میں سوال اس کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر ہی اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن ہم تو جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، جو اس وقت ماحول ہے، ہم وہ ماحول بتا رہے ہیں، اور اس ماحول کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کارکن اس طرح نکل سکیں گے جس طرح پاکستان تحریک انصاف پہلے کال دیتی تھی اور لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا اور بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ مسلسل 3 سال سے جو پریکٹس کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، تو اس پریکٹس کے نتائج میں اب اس طرح لوگ نہیں نکل سکیں۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے پی ٹی آئی کی حکمت عملی بہت ناقص رہی ہے، اور یا اس میں خان صاحب کی حکمت عملی ناقص رہی ہے کہ مذاکرات بھی ان سے کرنے ہیں، اور جناب تنقید کا نشانہ بھی ان کو بنانا؟ تنقید سے آگے کی بات ہے، تنقید بڑی اچھی چیز ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن جب آپ کسی کو اردلی بھی کہہ دیں یہ تنقید نہیں ہے۔ یہی خان صاحب کے بارے میں ان کے دور میں کہا جائے تو میرا خیال ہے ہماری یہی رائے بنے گی کہ خان صاحب کو غلط کہا گیا ہے۔ آرمی چیف ہیں، ان کے بارے میں یہ جس طرح بھی ان کی زبان ہے، یہ ایمبیگوٹی خان صاحب خود رکھتے ہیں، آپ کور کرتے رہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسی کا اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ان سے ہی بات کرنی ہے اور ان کو رگڑ کے بھی رکھنا ہے؟ دیکھیں تو پھر تو وہ چاہتے ہیں یہ چلتا رہے۔ دیکھیں ہم سیاست کے طالب علم ہیں، اور میں تو آپ کو پتا ہے جو چھوٹی موٹی سیاست، علم سیاست، اس کو ہلکا پھلکا جو میں نے دیکھا اور سیکھا ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں ہوتی ہے، چیز ہائپ پہ جائے، اس کے بعد جناب لیڈر ایکشن لے، ہاں جی ٹھیک ہے جی عالیہ حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہائپ تو بنے، اس وقت تک لیڈر کی اہمیت بنے گی۔ بالکل ایسے ہی۔ بالکل، تو یہ ہے حکمت عملی کا حصہ، یہ چلتی رہے گی، اسی طرح ماحول بنائیں گے، گرفتاریاں ہو جائیں گی، اور مخاطب تو وہ وہاں کر رہے ہیں جہاں ظاہر سلمان اور قاسم خان گئے، ایجنڈا تو وہ ہے ان کا۔ شاکر صاحب، لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک جو ہے پنجاب حکومت کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ بہتر کام کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ دیکھیں پنجاب حکومت کی اگر کارکردگی کی بات کی جائے تو اس پر سوالیہ نشان تو ہیں، لیکن کلیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زیادہ تر جو فوکسڈ ہے، اچھا آپ کو لگتا ہے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن زیادہ جو فوکسڈ ہے وہ تشہیری مہم پر ہے۔ کام جو ہے وہ 10 روپے کا ہے تو تشہیر جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، شاید یہ بات کاٹ بھی دی جائے، لیکن چلے گی، کیسی بات ہے، چلنی چاہیے، تنقید ہے نا، چلنی چاہیے۔ تو اس وقت جو پنجاب حکومت ہے، سیلاب میں جو ہے جس طرح لوگوں کی مدد کی گئی، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، لیکن اس سے پہلے تیاری ہونی چاہیے تھے۔ یہ جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کو روکا جا سکتا تھا، تھاما جا سکتا تھا۔ KPK کے اندر کیا ہوا؟ دیکھیں KPK کے اندر بالکل نااہلی ہے، وہ جو ایک افسوسناک واقعہ ہے، یہ KPK حکومت کو جب تک یہ حکومت ہے یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور وہاں پر انتظامیہ کی نااہلی دیکھی گئی، ان جانوں کو بچایا جا سکتا تھا، بہت دیر ہوئی جتنی دیر وہ وہاں پر کھڑے رہے۔ تو یہ جو KPK کے اندر ہوا، یہ کسی صورت جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر کوئی لیوریج دی جائے یا کہیں پر ان کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی رعایت دی جائے، بالکل نہیں۔ وہاں پر یہ جو واقعہ تھا، یہ انسانی جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکتی۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے
دیکھیں عوام چاہتی ہے ریلیف بجلی کے بلوں میں، عوام چاہتی ہے جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے، تو عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہونے چاہیے۔ اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو دیکھتے ہیں کس حد تک یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے اور کیسے یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر اس تحریک کو لیڈ کرے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام عوام کا سوال۔ اللہ نے کے بعد